لیزا کے ہاتھ تھام لینے پر شاہد مسکرائے، لیکن اگلے ہی لمحے لیزا نے ان کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ شاہد نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یو نو ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے ڈیڈ ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھی۔ وہ انسان اچھا باپ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد سے پیار ہی نہ کرتا ہو؟ لیزا کی بات پر شاہد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ روپ نے ساری بات عزم کو اردو میں بتا دی، جو ابھی بھی سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کو کیا لگا میں آن ہوں جو آپ کچھ بھی کر کے بعد میں مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتی آپ کو معاف کر دوں گی؟ نو ڈیڈ، میں لیزا ہوں جس کی پرورش افسوس سے آپ نے اور مما نے ہی کی ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کرنے والی۔ لیزا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ آپ نے کبھی فیصلہ لینے سے پہلے یہ نہیں سوچا میرے فیصلے سے کسی کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس وہ کیا جو آپ کا دل کیا، اس لیے پہلے اپنی پہلی بیوی کو خود سے بدگمان کیا اور پھر آن کو اور اب مجھے۔ لیزا نے شاہد سے نظریں ہٹا کر عزم کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسے میری قسمت یا کسی کی اچھائی سمجھیں ڈیڈ، لیکن آپ نے مجھے زندگی زبردستی مسلط کر گئے تھے۔ اب مجھے اس زندگی سے زیادہ اچھا کچھ نہیں لگتا۔ لیزا کی بات پر روپ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس سے ساری بات عزم کو بتا دی۔ مجھے اب یہیں رہنا ہے ڈیڈ، کیونکہ یہاں کسی نے مجھے ایسے باندھ دیا ہے کہ میں یہاں سے کہیں جاؤں گی تو مر جاؤں گی۔ لیزا کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی عزم کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ بے تحاشا محبت۔ آپ جائیں ڈیڈ، کینیڈا واپس اپنے رشتے، اپنے پیاروں سے دور، اس دنیاوی زندگی کے پیچھے جسے کبھی آپ نے میرا مقصد بنایا تھا۔ لیزا نے واپس شاہد کی جانب دیکھا جو سر جھکائے وہاں بیٹھے تھے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہاں کی وہ آزادی، عیاشی اور خوشی کتنی عارضی ہے۔ اگر کچھ دائمی ہے تو صرف محبت۔ اور دعا کرتی ہوں ڈیڈ کہ کاش آپ کو بھی کبھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شاہد نے نم آنکھیں اٹھا کر لیزا کو دیکھا۔ لیزا نہیں ڈیڈ۔ غزل اعظم چودھری۔ لیزا کے سختی سے کہنے پر شاہد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بہت مشکل سے ملی ہے میری پہچان مجھے، کسی کی عنایت ہے مجھ پر، اب میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ لیزا ایک پل کو رکی اور پھر شاہد سے ذرا دور ہو کر لیٹتے ہوئے خود کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ اب آپ جائیں، مجھے نیند آئی ہے۔ اتنا کہہ کر لیزا نے آنکھیں بند کر لیں اور شاہد حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے، جس پر نہ جانے اس شخص نے کیا جادو کیا تھا کہ ایک اندیکھی ڈور سے اسے مکمل طور پر خود سے باندھ لیا تھا۔ کاش وہ جانتی کہ اس جادو کا نام محبت ہے، جو دشمن کو بھی دشمن کے گھر کا فقیر بنا دے۔ شاہد نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگے، لیکن جب دروازے میں کھڑے عزم پر نظر پڑی تو اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے عزم، اس محبت کی قدر کرنا۔ اتنا کہہ کر شاہد وہاں سے چلے گئے اور عزم کتنی ہی دیر وہاں کھڑا لیزا کو دیکھتا رہا، جو اپنی آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ استانی جی، مجھے کام ہے، آپ سے آ کر میری بات سنیں۔ عزم روپ کو حکم دے کر کمرے سے نکل گیا اور روپ مسکرا دی۔ عشق کا جادو دونوں کے ہی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شاہد لیزا کے پاس سے ملکوں کی حویلی میں آئے تھے اور اب اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے اپنی ہر خطا انہیں بتانے کے بعد آنسو بہانے میں مصروف تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت خود غرض رہا امی، اپنی خوشی، اپنی خواہش کے علاوہ کسی کا نہیں سوچا۔ یہ نہیں سوچا کہ اصلی محبت امتحان مانگتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے، اور میں کبھی کچھ قربان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ شاہد نے روتے ہوئے کہا، اور اماں بھی سنجیدگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت مکمل طور پر بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسی لیے خود سے منسلک ہر رشتے کو تکلیف دی امی، میں نے آپ کو، آن کو، لیزا کو۔ شاہد ایک پل کو رکے اور پھر آنکھوں میں کرب سا سما گیا، اور سب سے زیادہ شمع کا ذکر کرتے ہی شاہد سے سے تک کر رو دیے۔ میرے کبھی بخشش نہیں ہوگی امی، نہ مجھے اللہ معاف کرے گا، نہ ہی مجھے میرے بچے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اتنا کہہ کر شاہد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں بھی بس بے بسی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھیں۔ وہ انہیں کیا کہتی، کیا خود کو برباد بھی تو انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ بس کر دو شاہد، صبر سے کام لو، جب خطا کر ہی چکے ہو تو نتیجہ سہنے کی برداشت پیدا کرو اپنے اندر۔ اماں بھی نے شاہد کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کیا کروں امی، کیسے صبر کروں؟ میری بیٹیاں مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں، کیا کروں میں؟ شاہد نے اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر روتے ہوئے پوچھا۔ معافی مانگو ان سے شاہد، انہیں وہ محبت اور تحفظ دو جن کی وہ حقدار ہیں، خاص طور پر آن۔ لیزا نے تو پھر بھی تمہاری محبت دیکھی ہے شاہد، لیکن آن نے بس تمہاری بے رخی دیکھی ہے۔ اب اسے اپنی محبت بھی تو دکھاؤ۔ اماں بھی کی بات کو سمجھتے شاہد کی آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے اور انہوں نے اس بارے میں سوچ کر اپنے آنسو پہنچ کر اماں بھی کو دیکھا۔ آن کہاں ہے امی، مجھے اس سے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ اماں بھی نے آج پہلی مرتبہ شاہد کے اندر اپنی بیٹی کے لیے اس قدر بے چینی دیکھی تھی۔ وہ یہاں نہیں ہے شاہد، لاہور ہے، ارشمان نے اسے وہاں نوکری دلوائی ہے اور وہ وہیں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ شاہد نے حیرت سے اماں بھی کو دیکھا۔ لیکن کیوں امی؟ ارشمان نے اس کے لیے یہاں اسپیشل ہاسٹل بنوایا تھا نا، پھر وہ وہاں کیوں رہتی ہے؟ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے شاہد، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی۔
अम्मा भी की बात पर शाहिद के चेहरे की रौनक मांद पड़ गई। तुम भी मत पढ़ो, अरशमान को कहती हूँ कि वो आन को कुछ अरसे के लिए यहाँ तुमसे मिलवाने लेकर आई। इतना कहकर अम्मा भी ने मुलाजमा को आवाज़ दी और इससे अरशमान को बुलाने का कहा। कुछ देर के बाद अरशमान इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुआ। आपने बुलाया था अम्मा भी? अरशमान के पूछने पर अम्मा भी ने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अरशमान फ़ौरन इनके पास बैठ गया। अरशमान, मैं चाहती हूँ तुम आन को वापस लेकर आओ, शाहिद इससे मिलना चाहता है। अरशमान ने एक नज़र शाहिद को देखकर गहरा सांस लिया। लेकिन अम्मी, इसकी वहाँ नई नई नौकरी लगी है, इतनी जल्दी मैं इसे कैसे वापस ले आऊँ? अरशमान ने बहाना करने की कोशिश की। ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, बस ये मेरा हुक्म है, तुम इसे जल्द अज जल्द यहाँ वापस लेकर आओ। अम्मा भी का ये हुक्म अरशमान को परेशान कर गया। वो इन्हें कैसे बताता इसने आन को वहाँ इसी की हिफाजत के लिए छोड़ा था और वो अम्मा भी का हुक्म टाल भी नहीं सकता था। जी अम्मा भी, अरशमान इतना कहकर वहाँ से चला गया तो अम्मा भी शाहिद को देखकर मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद है बेटा, अब तुम अपनी सारी गलतियों का इजाला ज़रूर करोगे। आन को वो मोहब्बत और चाहत ज़रूर दोगे जिस पर इसका बचपन से हक है। शाहिद ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और बेचैनी से अम्मा भी के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अम्मी। शाहिद ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए इन्हें अपनी बेटी के कदमों में ही क्यों ना झुकना पड़े। जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाएं। चौधराइन जी, आपके शौहर का हुक्म है, आपने इनके साथ जाना है। रूप ने लीज़ा के सामने एक बॉक्स करते हुए कहा तो लीज़ा ने हैरत से इसकी जानिब देखा, फिर डब्बा हाथ में पकड़ा कर खोला तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि इसके अंदर सिल्वर कलर की इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक था जिसके गले पर मोतियों का नफीस काम हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा फूली हुई जाली और सिल्क के कपड़ों में पैरों तक था। वाओ! लीज़ा ने इस फ्रॉक को देखकर बेसाख्ता कहा और उठकर आईने के सामने आते खुद से लगाकर देखने लगा कि क्या कुछ इतना खूबसूरत भी हो सकता है। लीज़ा के पूछने पर रूप हंसती। हाँ बिल्कुल, आप हो सकती है ना, अब जाएं चेंज करके आएँ, फिर तैयार भी तो होना है। लीज़ा ने हाँ में सर हिलाया और फिर फ्रॉक पकड़कर वॉशरूम में चली गई। शावर लेकर वो बारबी फ्रॉक पहनने के बाद लीज़ा गीले बालों के साथ बाहर आई और घूमकर रूप को दिखाने लगी। दाद देनी पड़ेगी चौधरी जी की पसंद को, रूप ने हल्की सी सीटी बजाकर कहा तो लीज़ा हंस दी और आईने के सामने आकर तैयार होने लगी। बाल सुखाने के बाद इसने बालों को कर्ल करके कमर पर बिखेर दिया और फिर नफासत से मेकअप करके खुद को सजाने लगी। छोटे छोटे सिल्वर टॉप्स और मैचिंग पेंडेंट पहने गले में पहनने के बाद लीज़ा ने मुस्कुराकर खुद को देखा। कमज़ोरी से उसके चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी, लेकिन वो इस बात को महारत से मेकअप से छुपा गई थी और वो पहले वाली लीज़ा लग रही थी जो अपने हुस्न की बिजलियाँ किसी पर भी गिरा सकती थी। माशाल्लाह चौधराइन जी, किसी की नज़र ना लगे आपको। रूप की बात पर लीज़ा मुस्कुरा दी। तभी एक मुलाजमा वहाँ आई। चौधराइन जी तैयार हो गई हैं तो गुलाम भाई इन्हें बाहर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने एक लाल रंग की चादर रूप की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो रूप ने चादर पकड़कर मुस्कुराते हुए लीज़ा के फ्रॉक के स्लीवलेस बाजों को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि अज़म चौधरी किसी गैर मर्द की निगाह अपनी मिल्कियत पर पड़ने देता? रूप ने चादर लीज़ा पर ओढ़ा दी और इसे अपने साथ बाहर लेकर आई जहाँ गुलाम गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। लीज़ा के साथ आती रूप को देखकर गुलाम के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। आप भी तैयार हो जाती हैं उस्तानी जी? रूप ने हैरत से आंखें फैलाकर गुलाम को देखा। क्यों जी, डेट पर तो चौधरी जी लेकर जा रहे हैं ना चौधराइन जी को। मैं पागल हूँ जो यूं ही तैयार होकर बैठ जाती, रूप ने मुंह बनाकर कहा और लीज़ा की कार में बैठने में मदद करने लगी। आप चलने को तैयार तो हों, जो कि कब से मुंतज़िर है आपको दुनिया से दूर ले जाने को। रूप लीज़ा का फ़राक गाड़ी में सेट कर रही थी जब गुलाम ने इसे देखकर सर सियाह बढ़ते हुए कहा। कुछ कहा आपने? रूप के पूछने पर गुलाम ने हंसकर इनकार कर दिया तो रूप मुंह बनाकर वहाँ से चली गई और गुलाम हंसता हुआ अज़म की अमानत को इस तक पहुँचाने चल दिया। गाड़ी एक जगह रुकी तो लीज़ा ने हैरत से खिड़की से बाहर देखा। रात के साए आसमान पर लहरा रहे थे और खुले मैदान में सिल्वर और ग्रे रंग के पर्दे लगाकर टेंट बनाया गया था जिसे सजाती सफ़ेद रंग की लाइटें एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। लीज़ा कार में से निकली तो इसके पैर लाल रंग के कारपेट पर पड़े। लीज़ा ख्वाब किसी कैफियत में चलती इस टेंट के जानिब चल पड़ी जो सारे का सारा पर्दों में छुपा हुआ था। इसके गाड़ी से निकलते ही गुलाम गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुका था। लीज़ा ने अपने सामने मौजूद सिल्वर पर्दे हटाए तो नज़र इस टेंट के अंदर के मंजर पर पड़ी। ज़मीन पर ग्रे कलर का कारपेट पड़ा था और जिस चीज़ ने लीज़ा की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी वो टेंट के सेंटर में मौजूद मेज़ और दो कुर्सियाँ थीं। लीज़ा मेज़ के पास गई तो नज़र इस पर पड़े सफ़ेद गुलाबों के गुलदस्ते पर पड़ी। लीज़ा ने गुलदस्ता उठाकर अपनी नाक के पास किया और मुस्कुरा दी। तभी किसी ने अपने हाथ इसकी नाजुक कमर पर रखे तो लीज़ा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ने छुआ क्योंकि वो जानती थी इसके शौहर के होते हुए ऐसा करने की जुर्रत किसी में नहीं।
اپنے ہاتھوں میں دعاؤں کی طرح اٹھا لوں تم کو، مل جاؤ تو خزانے کی طرح چھپا لوں تم کو۔ اپنے کان پر عزم کی سانسوں کی حرارت اور سرگوشی محسوس کر لیزا کی ہتھیلیوں میں نمی آ گئی۔ اچانک ہی عزم نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ عزم نے مسکراتی نظروں سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا اور پھر اس کے گرد لپٹی چادر اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ اب اپنے محرم تک پہنچا دی گئی ہو، تم اس پردے کا کوئی مقصد نہیں رہا، عزم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، جو آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ لیزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے، آج تک وہ اتنا کنفیوز کبھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو باندھی جا رہی تھی۔ آج میرے سوا کسی کو مت دیکھو، میری جان کسی کو مت چھوؤ، خدا اس انگوٹھی سے بھی جلن ہو رہی ہے مجھے۔ عزم نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا تو لیزا ہکی بکی سے عزم کو دیکھنے لگی۔ آج تک اس نے عزم کو شلوار قمیض میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج وہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ سفید شرٹ کے اوپری دو بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ اس نئے روپ میں لیزا کو لگ رہا تھا اس سے خوبصورت آدمی اس نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیزا کو یوں پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتا پا کر عزم مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ مدہوش تو مجھے ہونا تھا جوزی، تمہارا یہ حسن دیکھ کر، اور یہاں تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کھا ہی جاؤ گی۔ عزم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ لیزا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور پھر اس کا کالر پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ تم وہ نہیں ہو مسٹر جو دکھائی دیتے ہو، ضرورت سے زیادہ چالاک ہو تم۔ لیزا کی بات پر عزم مسکرا دیا۔ مجھے تمہاری انگریزی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی جوزی، نو انڈرسٹینڈ۔ عزم کی بات پر لیزا کی آنکھیں مزید سکڑ گئی۔ اس دن ایمبولینس میں تو میری ہر بات سمجھ رہے تھے، تمہیں کہا مجھے اپنی باہوں میں لے لو تو لے لیا، کہا ہاتھ تھامو تو تھام لیا، اگر انگلش نہیں آتی تو کیسے سمجھ گئے؟ لیزا کے پوچھنے پر عزم بس مسکرا دیا تو لیزا نے دانت کھچکائے۔ اوکے، نہیں بتانا تو میں چلی جاتی ہوں، میرے یہاں رکنے کا کیا مقصد، بلکہ ڈیڈ کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ لیزا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کیے بغیر کہا، لیکن اب کی بار عزم کی آنکھوں میں جنون اترا۔ دور جا کر اب تو بتاؤ، تمہاری جان لے لوں گا۔ عزم نے بالوں سے اس کا پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو لیزا مسکرا دی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں جانے کی بات کر رہی ہوں؟ لیزا کی چالاکی سمجھ کر عزم کے ہونٹ مسکرا دیے، لیکن اس نے لیزا کو جواب دینے کے بجائے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی پرشدت گرفت میں لے لیا تو لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ عزم کی گرفت میں کام کر رہ گئی۔ اسے اپنا جنون دکھانے کے بعد عزم اس کے ہونٹوں سے دور ہوا اور انگوٹھے سے اس کا لال ہوا نچلا ہونٹ سہلانے لگا۔ یو آر سویٹر دین ہنی، لو، سیو یور سیلف اور آئی ول ایٹ یور ہول۔ عزم کے اتنی اچھی انگلش میں بات کہنے پر لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں انگلش بولنی آتی ہے؟ لیزا کی حیرت پر عزم قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ ہاں میری جان آتی ہے، شاید تم سے بھی زیادہ اچھی انگلش بولنی آتی ہے۔ عزم نے ایک آنکھ ونک کر کے دوبارہ انگلش میں کہا تو لیزا کو لگا وہ حیرت سے بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ کب سے؟ پچھلے 10 سالوں سے۔ یہ بات لیزا کے لیے مزید حیران کن ثابت ہوئی۔ تو سب کو کیوں لگتا ہے کہ تم انگلش نہیں بول سکتے؟ او گاڈ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز بتاؤ مجھے۔ لیزا کی بے چینی سے بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عزم بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ میرے پاپا نے اپنی وفات سے پہلے میرا ایڈمیشن شہر کے بڑے اسکول میں کروانا چاہا اور ان کے جانے کے بعد میرا ایڈمیشن بھی وہاں ہو گیا۔ عزم ایک پل کو رکا اور اس کے چہرے پر افسردگی آئی تھی۔ میرے بابا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، لیکن میں نے ان کی خواہش پوری نہیں کی، مگر ان کے دور جانے کے بعد ان کی اس خواہش کو اپنی خواہش بنا لیا اور اس بات کو سب سے راز رکھ کر شہر پڑھنے جاتا رہا۔ عزم پوری بات بتا کر پھر سے مسکرا دیا، لیکن لیزا ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ لیکن تم نے یہ سب سے بات کیوں چھپائی؟ یہاں تک غلام سے بھی پہل تو مجھے عجیب لگا، اپنا اتنا بڑے ہونے کے بعد پڑھائی کرنا اس لیے نہیں بتایا، لیکن بعد میں سوچا کیوں نہ اپنی ان پڑھ ہونے کا دکھاوا کر کے لوگوں کی وفاداری آزما لوں۔ عزم کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ او گاڈ، کتنا پڑھے ہو تم؟ لیزا نے مزید بے چینی سے پوچھا اور اس کی یہ حالت عزم کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ زیادہ نہیں، بس سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے تاکہ سمجھ سکوں کہ اگلے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ عزم کی بات پر لیزا کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے اپنے شروع کے دن یاد آنے لگے جب وہ کتنی بہادری سے اسے گالیاں نکالتی تھی۔ یعنی تم وہ سب سمجھ جاتے تھے جو میں کہتی تھی؟ لیزا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ ہاں نا میری راسکلنی، تمہارا وہ مجھے پاگل سنکی کمینہ کہنا کیسے بھول سکتا ہوں بھلا؟ عزم کی بات پر لیزا کا دل کیا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ سوری، لیزا نے احساس شرمندگی سے کہا تو عزم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کوئی بات نہیں میری چوزی، تمہارا ہر انداز دل کو گھائل ہی کرتا ہے، چاہو تو ابھی بھی مجھے گالیاں نکال کر دیکھ لو، لیکن جواب میں بس ان ہونٹوں کو چوموں گا ہی۔ عزم نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو لیزا اس کی بات پر کپ کپا کر رہ گئی۔ اب عزم اسے اپنی باہوں میں لیے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تمہیں تو انگلش آتی ہے نا، تو مجھے اردو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں نا؟
اس انوکھی فرمائش پر اعظم نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں بہت مشکل سے، اس کے تو الفابیٹ سیکھنے میں پورا ہفتہ لگا مجھے۔ لیزا نے وضاحت دینا چاہی، لیکن پھر اعظم کو کہکا لگا کر ہنستا دیکھ اپنا منہ بسور گئی۔ اردو تو تمہیں سیکھنی پڑے گی میری چوزی، اب مجھے اپنے بچوں کو تمہاری طرح انگریز تھوڑی بنانا ہے۔ ہاں اگر کوئی فرق پڑے گا تو بس اتنا کہ استانی جی کی جگہ اب میں خود تمہیں اردو سکھاؤں گا۔ باخدا 2 مہینوں میں انہوں نے تمہیں بس الفابیٹ سکھائے ہیں، پوری اردو سکھاتے سکھاتے تو بوڑھا کر دیں گی۔ اعظم کی پہلی بات پر جہاں لیزا کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہیں دوسری بات پر اس نے ہنستے ہوئے اپنا سر اعظم کے سینے پر رکھ دیا۔ اعظم نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے پوچھا، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، تمہاری ہر بات سننا اور سمجھنا چاہتی ہوں۔ اب جب ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں تو دل کر رہا ہے ہر بات ابھی کہہ دوں۔ تو کہہ دو، اعظم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اعظم میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اعظم نے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور انتہائی شدت سے اس کے نازک ہونٹوں پر جو گیا۔ لیزا بس اس کی گرفت میں کامنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائی۔ اپنے دل بڑھ جانے پر اعظم اس سے دور ہوا اور آنکھیں سکیڑ کر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ اف، تمہارے یہ ہونٹ مجھے اپنا شرابی بنا لیں گے چوزی، بس دل کرتا ہے میرے ہونٹ ان سے الجھے رہیں۔ اعظم کی بات پر لیزا اپنی آنکھیں زور سے مچ گئی، لیکن پھر اس نے منہ بسور کر اعظم کو دیکھا۔ تمہاری باتیں سمجھ میں نہ آتی تو ہی اچھا تھا۔ اس بات پر اعظم پھر سے ہنس دیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اب تو تمہیں جھیلنا پڑے گا میری باتوں کو بھی اور مجھے بھی، بس جلدی سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ تاکہ اپنا ہر حق تم سے سود سمیت وصول کر سکوں۔ لیزا نے اس بات پر اپنا دہکتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ چلو آؤ، اب کھانا لگ گیا ہوگا، کھانا کھاتے ہیں، پھر تمہاری دوائی کا وقت ہو رہا ہے۔ اعظم نے اس کی چادر اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ٹینٹ سے باہر لے جانے لگا اور لیزا بھی اس کے ساتھ باخوشی چل دی۔ اپنی زندگی کی اس نئی راہ پر وہ اعظم کے ساتھ چلنے کو باخوشی تیار تھی۔ اعظم نماز فجر ادا کرنے کے بعد حسب معمول کثرت کے بعد اپنے معاملات دیکھنے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ کل رات وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی لیزا آدھی رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور اعظم کو اس کی صحت کی پرواہ تھی، اسی لیے اسے سونے کا کہا، لیکن لیزا کا دل تو اس سے کتنی ہی باتیں کرنے کا کر رہا تھا۔ آخرکار اعظم نے اسے اپنی باہوں میں لے کر دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں سوئی تو اعظم ابھی اپنا حق لے لے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ لیزا اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں لے کر فوراً آنکھیں زور سے میچ کر سونے لگی۔ اپنی چوزی کو یاد کر کے اعظم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چودھری جی، ارشمان ملک آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ملازم کی آواز پر اعظم کا دھیان بٹا تو اعظم نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ارشمان وہاں آیا جسے اعظم نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے ارشمان؟ اعظم نے اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں بھی چاہتی ہیں میں آن کو گاؤں واپس لے آؤں؟ تو اعظم نے عام سے انداز میں پوچھا، لیکن ابھی تک اس دشمن کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا اعظم۔ اگر اس نے آن کو کچھ کر دیا تو میں کچھ برداشت کر سکتا ہوں اعظم، لیکن اس پر ہلکی سی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتا، ارشمان نے بے بسی سے کہا۔ تو اعظم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور ایسے ہمیں کچھ پتہ چلے گا بھی نہیں تو کیا کرے اعظم، نہ جانے کون ہے وہ شاطر انسان، خود تک پہنچنے کی ہر راہ مٹا دی ہے اس نے۔ ارشمان کی بات پر اعظم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہم وہی کریں گے ارشمان جو وہ چاہتا ہے۔ ارشمان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ ہم دونوں ایک ہو کر اسے تلاش نہ کر لیں اور ہم اس کے اسی خوف پر وار کریں گے پھر وہ ایک غلطی کر کے خود ہی سامنے آ جائے گا۔ اعظم کی بات پر ارشمان بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم آن کو واپس لاؤ ارشمان اور میں بھی وہاں آتا ہوں، ہم اسے دکھا دیں گے کہ اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ ارشمان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ جو بات اعظم کہہ رہا تھا اس میں حکمت عملی تھی۔ ان کا ایک ہونا ہی ان کی طاقت اور ان کے دشمن کی کمزوری تھی۔